بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے تعقب الضمیر للعام، یعنی پہلے ایک عام ہو، اس کے بعد ایک ضمیر ہو اور دونوں میں حکم الگ الگ ہو، تو ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں اذا انعقد لعام ظہور فی العموم، عام کے لیے عموم میں ظہور منعقد ہو، ثم تعقبہ ضمیر یرجع الی بعض افرادہ، عام کے بعد ایک ضمیر آئے جس ضمیر کا مرجع جو ہے اس عام کے بعض افراد ہوں۔ وکان الحکم فی جملۃ الضمیر، اور ضمیر میں جو حکم ہے وہ غیر الحکم فی العام، عام کے حکم کے علاوہ ہے۔ اس کی مثال جو ہے بعداً بھی صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں، نیچے میں نے دی ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ میں آیا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، آگے آیت کا ادامہ ہے پھر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک۔ اب یہاں پر المطلقات یہ عام ہے، مطلقات شامل ہوتا ہے رجعیات کو بھی، طلاق رجعی کی عورتیں ہوں یا بائن، دونوں کو شامل ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں حکم ہے کہ وہ 3 طہر جو ہے وہ تربص کریں گی، عدت ہے ان کی۔ اس کے بعد آگے آیت کا ادامہ ہے، پھر آگے ہوتا ہے وبعولتہن، اور ان کے شوہر جو ہے وہ زیادہ سزاوار ہیں ان کو واپس لانے میں۔ تو یہاں ایک حکم ہے تربص کا مطلقات کے لیے کہ وہ جو ہے عدت کے بارے میں، دوسرا حکم ہے رد کا بارے میں، بعولتہن احق بردہن، ان کے شوہر اگر چاہیں تو وہ ان کو واپس لانے میں سزاوار ہیں۔ تو یہاں بعولتہن کا جو مرجع ہے ضمیر کا، وہ مطلقات میں جو مطلقات رجعیہ ہیں ان کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ طلاق رجعی ہی ہے وہی طلاق جس میں شوہر عدت کے دوران جو ہے وہ اپنی زوجہ کو واپس لے آ سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ تو یہاں پر جو ہے اس ضمیر کا اگر مرجع کو مراد لیں تو پھر صرف مطلقات سے ہم جو ہے وہ کہیں کہ صرف رجعی مراد ہیں، یعنی پھر عموم مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں ہیں، یا تو ہم کہیں مطلقات عموم پر باقی ہے، دونوں کو شامل ہو رہا ہے، رجعی ہوں یا بائن ہوں۔ تو لہٰذا اب کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے یہاں پر، یہ عموم اس کا برقرار رکھیں تو پھر اس کے ضمیر کو کیا کریں، ضمیر اور مرجع میں مطابقت بھی ہونی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں فہا ہونا اقوال ثلاثۃ، 3 جو ہے وہ اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے تخصیص ذالک العام، بھئی عام کو تخصیص لگائی جائے، وبقاء العام علی عمومہ، دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اس کو تخصیص نہ لگائیں بلکہ ہم کہیں کہ مطلقات سے مراد عموم ہی ہے، مع التجوز بالضمیر، لیکن ہم ضمیر میں کہیں گے اس کا مرجع جو ہے وہ فقط جو ہے وہ رجعیات ہیں، یعنی اس کا مرجع کا ضمیر مطلقات نہیں ہے، کہ لرجوعہ حینئذ الی بعض ما یراد من مرجعہ، مجاز لیں گے اور کہیں گے کہ اس کا مرجع جو ہے وہ مطلقات میں سے جو بعض مراد ہے یعنی رجعیات۔ یہ دوسرا نظریہ، والتوقف، وہ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ بھئی ہم یہاں پر جو ہے وہ دوسری کسی دلیل کا انتظار کریں گے اور اس سے مسئلے کو حل کریں گے۔ صاحب کتاب توضیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں والظاہر ان منشأہا، یہ جو 3 نظریے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہوا اختلاف ظہور العام فی عمومہ،
مع ظہور الضمیر فی رجوعہ الی تمام افراد ما یراد من مرجعہ. کہتے ہیں اختلاف یہ ہے کہ عام جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں عموم میں ظہور رکھ رہا ہوں، جس طرح مطلقات ہے، رجعیات اور بائنات دونوں کو شامل ہے. لیکن ضمیر کا جو ظہور ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے مرجع میں سے جو ہیں وہ تمام افراد لیے جائیں، اور تمام افراد لیتے ہیں تو پھر یہ بعولتہن کا جو حکم ہے یہ احق بردہن والا یہ پھر درست نہیں بنتا، چونکہ ساری جو ہے وہ طلاق میں نہیں ہوتا، فقط رجعیات میں یہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر 3 نظریے جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں. صاحب کتاب بھی اسی مثال کو جو ہے دہراتے ہیں. وَمَثَّلُوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. کہتے ہیں یہاں پر یہ کیوں مشکل پیش آ رہی ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُعْلَمُ أَنَّ الرَّدَّ مَخْصُوصٌ بِالرَّجْعِيَّاتِ مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ دُونَ الْبَائِنَاتِ. اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ رد جو ہے یہ احق بردہن یعنی وہ واپس لانا اپنی زوجات کو، یہ مخصوص ہے طلاق رجعی میں کہ وہ وہاں عدت کے دوران بغیر نکاح کے ان کو واپس کیا جا سکتا ہے. لیکن طلاق بائن جو ہوتی ہے وہ اس میں نکاح کے بغیر اس کو دوبارہ اس سے شادی نہیں کی جا سکتی. تو یہاں پر 3 نظریے ہو گئے. لیکن ایک صورت بتاتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعَامُ مَعَ جُمْلَةِ الضَّمِيرِ مَحْكُومَيْنِ بِحُكْمٍ وَاحِدٍ. اب وہاں جو تھا 2 حکم تھے، ایک تربص کا حکم تھا اور ایک احق بردہن. لیکن اگر کہتے ہیں اس طرح ہوتا کہ عام ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ضمیر ہوتی، یہ دونوں کا اگر ایک حکم ہوتا پھر تو کوئی مشکل نہیں تھی. کان الضمیر قرینۃً علی تخصیص العام. تو اس صورت میں ضمیر جو ہے وہ خود قرینہ ہو جائے گا کہ بھئی مطلقات سے جو ہے وہ رجعیات ہی مراد. مثلا اگر اس طرح ہوتا والمطلقات ازواجہن احق بردہن کہ یہ یہاں پر ایک حکم ہے رد کا، تو یہاں پھر ہم کہتے کہ اس ضمیر کا مرجع جو ہے مطلقات میں عام نہیں ہے، فقط رجعیات ہیں. اگر اس طرح ہوتا تو پھر تو مسئلہ واضح تھا. لیکن مسئلہ وہاں پیش آ رہا ہے کہ جہاں پر پہلے تربص کا حکم ہے جو کہ تمام مطلقات کو شامل ہوتا ہے، چاہے رجعیات ہوں چاہے جو ہے وہ بائنات ہوں. لیکن یہ جو حکم آ رہا تھا ہن ضمیر میں، یہ ضمیر کہہ رہی تھی کہ یہ مراد ساری مطلقات ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے، اور مطلقات سے پھر عموم سے ہاتھ دھونا پڑ رہا تھا. تو لہذا یہ مشکل پیش آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں، مطلقات کے عموم سے ہاتھ اٹھا لیں یا اس ضمیر کے مرجع میں ہم یہ کہیں کہ فقط رجعیات ہیں. تو وہاں 3 نظریے بیان ہوئے تھے. تو اگر اس طرح ہوتا والمطلقات ازواجہن احق بردہن تو کہتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں تھی لظہور مثل هذه الجملہ فی ارادۃ الرجعیات خاصۃ من المطلقات، کیونکہ اس طرح کا جملہ جو ہے ظہور رکھتا ہے کہ یہاں مطلقات سے وہ فقط رجعیات ہی مراد ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آئیے اس طرح نہیں ہے، 2 حکم بیان ہوئے تھے، تو اس لیے وہاں پر 3 نظریے بیان ہوئے. اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اس آیے میں ہم کیا کریں، 3 نظریے بیان ہوئے ہیں. تو خود فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي مَا نَحْنُ فِيهِ فَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ. کہتے ہیں وہ جو ہمارا مورد جو آیہ ہے جس طرح، تو اس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے ان الازہر بقاء العام علی عمومہ. بھئی ہم عام کو اس کے عموم پر باقی رکھیں، کہیں کہ مطلقات سے مراد جو ہے وہ رجعیات اور بائنات دونوں ہیں. والتجوز فی الضمیر، ضمیر میں جو مرجع ہے اس میں سے ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ فقط اور فقط رجعیات ہیں. تو لہذا عام میں ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، ضمیر میں جو ہے وہ اس کے مرجع کو جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ فقط رجعیات مراد ہیں. کیوں یہ کریں گے، عام کو کیوں نہیں چھیڑیں گے ہم؟ کہتے ہیں انعقاد ظہور للعام من اول الامر. کہتے ہیں کہ عام پہلے ذکر ہوا ہے اور اس کا ظہور منعقد ہو چکا ہے.
والحکم علیہ بحکم، اور اس پر جو ہے وہ حکم آ چکا ہے کہ مطلقات یتربصن والا حکم جو ہے وہ اسی عام کے لیے ہے۔ وتعقب الضمیر بعد ذلك لا يزيل ذلك الظہور۔ اب یہ ضمیر کا بعد میں آنا اس عام کے عموم کے ظہور کو اب ختم نہیں کر سکتا، لہٰذا ہم ضمیر کے مرجع میں جو ہے وہ تصرف کریں گے اور کہیں گے کہ اس سے بعض مراد ہے، لأنه قد استحکم، کیونکہ عام کا عموم مستحکم ہو چکا ہے، وہ تم اور تمام ہو چکا ہے۔ وبقاء ذلك الظہور یزحزح ظہور الضمیر المتأخر، اور یہ عام کا ظہور جب باقی ہو گیا تو اب یہ ضمیر متأخر کے ظہور کو جو ہے وہ ختم کر دے گا اور اس میں تصرف ہمیں کرنا پڑے گا، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر میں جو ہے وہ ہم مجاز کو جو ہے وہ قبول کریں گے اور کہیں گے کہ مرجع کے ضمیر سے جو ہے وہ بعض یا فقط رجعیات مراد ہیں۔ اور یہ جو ہم نے دعویٰ کیا ہے وہ یمکن ان ندعی تبادر هذه المعنی، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ عام کو باقی رکھیں گے اور ضمیر میں مجاز کو مثلا ہم کریں گے تو یہی معنی تبادر ہوتی ہے۔ وَسَبْقَهُ إِلَى الذَّهْنِ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْجُمْلَةِ، یعنی اس طرح کے جو جملات ہیں جب کہے جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ جو پہلا ظہور بن چکا ہے وہ باقی رہے گا، دوسرے کو ہم جو ہے اس میں تصرف کریں گے۔ فَإِذَا تَمَّ هَذَا، اب یہ جب جو ہے وہ روشن ہو گیا تو اتضح حقیت ما ذکرنا، تو جو ہم نے نظریہ اپنایا ہے وہ درست اور سزاوار تر ہے۔ وَإِلَّا كَانَ التَّوَقُّفُ أَحْرَى، اگر ہمارے اس نظریے کو آپ نہیں مانتے تو پھر جو تیسرا نظریہ تھا توقف کا وہ پھر بہتر ہے، لہٰذا یا ہمارے اس نظریے کو اپنائیں یا جو تیسرا نظریہ تھا وہاں اس کو اپنایا جائے۔ اس کے بعد ایک دوسری بحث جو ہے یہاں صاحب کتاب لے آتے ہیں کہ بھئی عام جس کی تخصیص لگائی جاتی ہے تو ایک دفعہ تو تخصیص منطوق کے ذریعے، جس طرح گزشتہ جو بھی بحثیں ہوئی تھی وہ اسی منطوق کے بارے میں تھی، لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عام کو تخصیص مفہوم کے ذریعے لگائی جاتی ہے، جس کی مثالیں نیچے آئیں گی، اور مفہوم کے بھی دو اقسام ہوتے ہیں، ایک مفہوم موافق اور ایک مفہوم مخالف، کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہے۔ کہ تخصیص العام بمفہوم الموافقۃ والمخالفہ، اب پہلے موافقے کو ذکر کریں گے، تخصیص العام بمفہوم الموافقۃ، مفہوم موافقت کیا ہے، خود اس کی تعریف نیچے آ رہی ہے۔ نقل الاتفاق علی تخصیص العام بمفہوم الموافقہ، کہتے ہیں کہ اتفاق ہے علماء کا، یہ نقل ہوا ہے کہ بھئی عام کو مفہوم موافق کے ذریعے تخصیص لگائی جا سکتی ہے۔ اب وہ کیا ہے مفہوم موافق؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْأَوْلَوِيَّةِ، کہتے ہیں مفہوم موافق اس کو کہتے ہیں جس میں حکم جو ہے وہ بطریق اولا ثابت ہو۔ مثلا کس طرح؟ مثلا مولا نے کہا لا تکرم الفساق، بھئی جو بھی فاسق ہے اس کا اکرام نہیں کرنا تمہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے اکرم خدام المعلم الفاسق، کہتے ہیں وہ جو معلم ہو اس کے خادمین جو ہیں، جو نوکر ہیں، وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، ان کا تمہیں اکرام کرنا ہے۔ اب یہاں کہہ رہا تھا فاسق کا اکرام نہیں کرنا، اب یہ شامل ہو رہا تھا بھئی معلم کا خادم ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں آ کر جو ہے اس نے معلم کے خادمین کو، جو فاسقین ہی کیوں نہ ہو، ان کو خارج کر دیا۔ تو جب معلم کا خادم اگر فاسق ہو تو اس کا اکرام کیا جا سکتا ہے، تو پھر جو معلم فاسق ہو تو وہ تو بطریق اولا، کیونکہ اگر اس کے نوکر، معلم کے نوکر جو کہ فاسق ہو، اس کا اکرام کیا جائے تو معلم فاسق کو بھی اکرام کرنا بطریق اولا ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح وہ آیہ کریمہ میں بھی ہے کہ لا تقل لہما اف، یعنی اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، تو پھر کہا جاتا ہے کہ والدین کو جب اف
کہنا جو ہے وہ حرام ہے تو ان کو پھر مارنا یا ان کو اذیت کرنا وہ بطریق اولا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں فَإِكْرَامُ نَفْسِ الْمُعَلِّمِ اولا، تو یہاں خود معلم کا پھر اکرام کرنا بطریق اولا ثابت ہوگا۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ، کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، مفہوم موافق کے ذریعے تخصیص لگائی جا سکتی ہے، لقوت دلالت اللفظ على مفہوم الموافقہ بمعونۃ العقل الحاکم بالأولویہ، کیونکہ لفظ کی دلالت جو ہے مفہوم موافقت پر قوی ہے، بیشتر ہے، کیونکہ عقل بھی یہاں مدد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہاں اولویت ہے کہ جب معلم کا نوکر جو کہ فاسق ہو اس کا اکرام کرنا ہے تو معلم کا بطریق اولا، تو عقل کہتا ہے اولویت بھی ہے، والقطع اور یقین بھی ہے کہ بے اتحاد مناط الحکم بین خدام المعلم و بین نفس المعلم، عقل کہتا ہے کہ بھئی جو ملاک اور معیار حکم ہے کہ بھئی معلم کے جب خادم کو آپ اس کے معلم کی وجہ سے احترام کرنے کا حکم ہے تو خود معلم بطریق اولا اس کا جو ہے وہ اکرام کرنا چاہیے۔ تو یہاں یہ نتیجہ نکلا فَهُوَ إِذًا دلیل شرعی خاص عارض عامًا، یہ مفہوم موافق جو ہے ایک دلیل شرعی ہو، ایک خاص ہے جو کہ عام پر عارض ہوئی ہے، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ، اور اس مفہوم موافق کو مقدم کیا جائے گا اسی عام پر، لِأَنَّهُ جَمْعٌ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بِجَمْعٍ عُرْفِيٍّ مَشْهُورٍ، کیونکہ خاص کو مقدم کرنا عام پر یہ ایک جو ہے جمع عرفی بھی ہے اور مشہور بھی ہے، اور پہلے بھی اسی طرح ہوا ہے۔ لیکن ایک صورت کو خارج کرتے ہیں، وَأَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْعَامِ وَالْمَفْهُومِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، کہتے ہیں اگر عام اور مفہوم موافق میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو، مثال دیتے ہیں نحو لا تکرم الفساق، مولا نے کہا فاسق کا اکرام نہیں کرنا، اس کے بعد کہا وَأَكْرِمْ خُدَّامَ العلماء، علماء کے جو خادمین ہیں اس کا تمہیں اکرام کرنا ہے، تو اس کا مفہوم اولویت یہ ہے کہ جب عالم کے نوکر یا خادم کا اکرام کرنا ہے تو پھر علماء کا بھی اکرام کرنا بطریق اولا ہوگا۔ اب یہاں کہا تھا کہ لا تکرم الفساق، بھئی فاسق کا اکرام نہیں کرنا، اب فاسق میں اور علماء میں جو ہے عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، کیونکہ ممکن ہے ایک شخص جو ہے وہ فاسق نہ ہو، مثلا جو ہے عادل ہو، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ عالم نہ ہو، جاہل ہو، لیکن اس کا ایک مادہ اجتماع ہے کہ جہاں پر فاسق بھی صادق آ رہا ہے، عالم بھی صادق آ رہا ہے، مثلا ایک عالم فاسق ہو، تو اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دلیل کہہ رہی ہے کہ بھئی عالم کا اکرام کرو چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فاسق کا اکرام نہیں کرنا وہ چاہے عالم ہی کیوں نہ ہو، تو یہ دونوں دلیلیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ففی خلاف، اس مسئلے میں جب عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہو تو پھر یہاں پر نظریات مختلف ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں والازہر انہ کسائر الادلۃ اللفظیہ، یہاں کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اظہر یہ ہے کہ جس طرح دوسری دلیلیں جب ٹکرا رہی ہوں آپس میں، جس طرح یہاں یہ ٹکرا رہی ہے اکرام علماء اور لا تکرم فساق، فَإِذَا أَجْرَيْنَا فِي الْعَامِ وَالْخَاصِ مِنْ وَجْهٍ فِي مَوْرِدِ اجْتِمَاعِهِمَا الْأُصُولَ الْعَمَلِيَّةِ، کہتے ہیں ہم کہہ کے آئے تھے کہ جہاں عام اور خاص میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہو مورد اجتماع میں، جس طرح یہاں عالم بھی ہے ایک شخص اور فاسق بھی ہے، تو وہاں ہم نے کہا تھا بھئی اصول عملیہ جاری ہوں گے، تو فہنا کذالک، تو یہاں اس مورد میں بھی جہاں مفہوم اولویت ثابت ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے ہم اصول عملیہ کو جاری کریں گے، اور پھر وہاں پر دیکھیں گے کہ براءت جاری ہوتی ہے، احتیاط جاری ہوتا ہے، جو بھی اصول عملیہ ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مفہوم مخالف کے بارے میں گفتگو ہوگی، انشاءاللہ اس کو اگلے جلسے میں مطرح کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔